حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بکا حتیٰ یبل لحیتہ، وہ اتنا روتے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ فقیل لہ، ان سے عرض کیا گیا، نذکر الجنت والنار فلا تبکی، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، وتبکی من ھذا، اور قبر کے ذکر سے یا قبر کے پاس آ کے بہت روتے ہیں آپ۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ ان نجا منہ وما بعدہ ایسر منہ، اگر اس سے نجات حاصل ہو گئی تو پھر اس کے بعد آنے والی اگلی مناظر اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ فإن لم ینج منہ، اور اگر اس سے نجات نہ ملی، وما بعدہ اشد منہ، پھر اس کے بعد آنے والی منزلیں بہت سخت ہوں گی۔ قال، یہ بات انہوں نے ارشاد فرمائی اور یہ کہا، اور اس کے بعد کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، فرمایا کہ میں نے قبر کے منظر میں سے باقی مناظر کے مقابلے میں قبر کے منظر کو سب سے سخت منظر جو ہے وہ دیکھا ہے، پایا ہے۔ اس حدیث میں اس کے دو تین حصے ہیں۔ پہلے حصے میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ قبر کے پاس جاتے تھے یا قبر کا ذکر ان کے پاس ہوتا تھا، اس وقت وہ بہت زیادہ روتے تھے، ان کی اس حالت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت، ایک حدیث کو بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں، ہمارے سامنے مشاہدات اور تجربات ہیں کہ ہمارے بہت سے اپنے عزیز و اقارب ہمارے سامنے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ یعنی اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کا نمبر لگا ہوا ہے، اس نے یہاں سے چلے ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن چلے ہی جانا ہے اس نے یہاں سے۔ اب اس نے کب جانا ہے، بڑے نے پہلے جانا ہے، چھوٹے نے پہلے جانا ہے، اس کی کوئی تعین ہمارے سامنے نہیں ہے۔ کبھی بڑا پہلے جاتا ہے، کبھی چھوٹا پہلے جاتا ہے عمر کے لحاظ سے، کبھی اولاد پہلے چلی جاتی ہے، باپ زندہ رہتا ہے، اور کبھی جو ہے باپ اور والدین پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اولاد جو باقی رہتی ہے یہاں پہ موجود ہوتی ہے۔ تو یہاں سے چلے ہی جانا، ایک ٹائم اللہ نے ہمیں دیا ہے، جب یہ دنیا کا ٹائم پورا ہو جائے گا تو پھر انسان کی روح اس سے قبض کر لی جائے گی، اس سے نکال لی جائے گی، اور جو وقت اللہ نے متعین کیا ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ تم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، وہ جب وقت آئے گا وہ اس سے مؤخر نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ جی عصر کی نماز 4:15 بجے ہونی ہے تو 4:15 بجے ہی ہونی ہے، یہ کبھی کبھار ہم اس کو لیٹ بھی کر لیتے ہیں، یعنی 2 منٹ ٹھہر دو جی، وہ مثلاً ہیٹر جلا رہے ہیں، مثال کے طور پر بھی لائٹیں جلا رہے ہیں، 1 منٹ ٹھہر دو، 2 منٹ ٹھہر، ہم یہاں لیٹ ہو جاتے ہیں، لیٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن جو موت کا وقت متعین اللہ نے کیا ہے وہ 1 منٹ یا آدھا منٹ میں لیٹ نہیں ہوگا۔ جو ٹائم یہاں سے جانے کا، دنیا سے رخصت ہونے کا اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے، ہم خود سوچتے ہیں یار ابھی تو اس سے بات کر رہے تھے، ابھی رات کو تو بات ہوئی تھی فون پہ، بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور صبح اس کی خبر آ گئی کہ بندہ جی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ ابھی تو کھانا کھا کے گیا، ابھی تو نماز پڑھ کے گیا، اور وہ ابھی خبر آ گئی وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو چونکہ اس کا ٹائم آ گیا اور ہمارے علم میں نہیں ہوتا کہ اس کا ٹائم کب آنے والا ہے، کب ہمارا ٹائم آنے والا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس بات کے اوپر اپنے نظریے کو، اپنے عقیدے کو پختہ کرنا ہے کہ ہم دنیا میں عارضی طور پر آئے ہیں۔ جتنا یہ نظریہ پختہ ہوگا، جتنا یہ عقیدہ ہمارا پختہ ہوگا، اس میں جتنی بھی ہماری پختگی آئے گی اتنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے، اور یقیناً جانا ہے، تو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پیچھے رہ جائے گا۔ اس لیے پھر ہم نے اگلے جہان کے لیے تیاری کرنے کو ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے پاس یہاں کتنے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ایک طالب علم ان کے پاس پڑھتا ہے تو انہوں نے 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد امتحان لینا ہوتا ہے۔ وہ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ کتاب ہے اور اس میں سے آپ کا امتحان ہونا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ میں نے کون سے چیپٹر کا کون سا سوال دینا ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ تمہارے سوال کیا ہونے ہیں، تمہارے سے کیا کیا پوچھ پریت ہونی ہے، کس کس چیز کی تفتیش ہونی ہے، وہ سارا کچھ بتا دے گی۔ بھی یہاں دنیا کے اندر ایک استاد اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو، طلباء کو بتا رہے کہ بھی فلاں فلاں سوال آئے گا، اس کو ہم کہیں گے یہ ایمانداری کے خلاف کر رہا ہے، یہ استاد ایماندار نہیں ہے، یہ بچوں سے زیادتی بھی کر رہا ہے اور اپنے شعبے سے بھی زیادتی کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے واضح طور پر سارے سوالات بتا دیے، تمام چیپٹر بتا دیے، سب کچھ بتا دیا کہ یہ سوال آئیں گے، قبر میں یہ سوال ہوگا، آخرت میں یہ سوال ہوگا، عالم محشر میں یہ سوال ہوگا، اور قبر کے اندر یہ سوال ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان نے اس عقیدے کو مضبوط کرنا ہے کہ عالم برزخ، قبر کی زندگی کو یا موت کے بعد کی زندگی کو عالم برزخ، برزخ کا جہان کہا جاتا ہے۔ وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر ایک جو ہے مسلمان کو قبر کی زندگی اور جنازہ وغیرہ اس کو نصیب کرے۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، انسان ہوا میں اڑ جاتا ہے، کبھی وہ ایسی جگہ اس کی موت آئی تھی، اس کے پاس کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ موت کے بعد کی اگلی جو زندگی، جو اگلا مرحلہ ہے، جو آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، لیکن عمومی شکل قبر والی جو ہمارے سامنے ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ، تو وہ بہت سخت منزل ہے۔ اسی کے بارے میں اس میں بتایا گیا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، وہ جب اس پہلی منزل کا ذکر سنتے تھے یا اس کے پاس بیٹھتے تھے، کبھی قبرستان میں جانا ہوتا تھا، وہ بہت زیادہ روتے تھے، کیونکہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت ساری وضاحتیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں فرمایا کہ قبر جو ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اب جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ بھی انسان کے عمل کی بنیاد پہ ہوگا، اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ بھی انسان کے عمل کی بنیاد پہ۔ جس طرح کا عمل ہوگا، اسی کی شکلیں جو ہیں اگلے عالم برزخ کے اندر ہمارے سامنے آئیں گی۔ ہاں جی، تو اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ جنت اور دوزخ کے ذکر سے آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے ذکر سے آپ بہت روتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان القبر اول منزل من منازل آخرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کی کافی ساری منازل ہیں، اس میں سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے کو اپنے اندر پختہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کے جو تقاضے بنتے ہیں، اللہ ہمیں ان کو پورا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔